نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفلی روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ ہر سال کے شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب اس میں دیکھیں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، شوال کا پورا مہینہ ہے یہ 6 روزے پورے کرنے کے لیے، چاہے انسان فوراً 6 پورے کر لے یا کچھ روزے چھوڑ کر کچھ روزے کر کے شوال کے پورے ہونے سے پہلے 6 روزے، یعنی کہ یا تو انسان رمضان کے پورے ہوتے ہی مسلسل 6 روزے رکھ لے، یا پھر انسان ایک روزہ چھوڑ کے یا 2 روزے چھوڑ کے ایک روزہ کرتے کرتے شوال کے مہینے میں ہی پورے روزے 6 کر لے۔ لیکن اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے قضا روزے بھی ہوتے ہیں، خاص طور سے عورتوں کے حیض کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ کیا اس کو یہ 6 روزے رکھنے چاہیے یا پھر وہ شوال کے پہلے روزے پورے کر لے اور پھر قضا کر دے؟ تو ویسے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس کو اپنی قضا پوری کر دینی چاہیے پہلے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے اور وہ قضا روزے اس کے اوپر قرض ہے۔ لیکن انسان اگر اب ایک پورا مہینہ ہے نا، تو انسان یہ دونوں کام کر سکتا ہے ویسے تو، لیکن اگر شوال کے روزے پہلے انسان رکھ لے، اور کیونکہ وہ یہ بھی اجر و ثواب ہے اس کا بڑا کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو انسان جو ہے وہ پہلے یہ کر لے اور پھر قضا کر لے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک مہینہ انسان یہ سوچے کہ میرے قرض ہے، وہ روزے مجھے قضا کرنے ضروری ہے، کئی انسان کی زندگی موت کا بھروسہ بھی نہیں ہے، تو اگر پہلے اپنے قضا روزے کر لے اور پھر شوال کے رکھ لے تو میرے خیال سے یہ زیادہ اچھا ہے۔ مگر شوال کے روزے چھوڑ نہ دے، یہ نہیں کہ میں نے قضا روزے شوال میں رکھ لیے تو میرے یہ 6 روزوں کا بھی مقصد پورا ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی رکھنے ضروری ہے اور یہ بھی رکھ سکتا ہے انسان۔ باقاعدگی سے ایام بیض، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نفلی روزے ہیں، انسان اگر ایک عادت بنا لے کہ ہر روز ہر مہینے کہ ان تاریخوں میں جب چاند پورا ہوتا ہے تو وہ اپنے 3 روزے رکھ لے تو انشاءاللہ یہ یعنی پورے سال عمر بھر کا، اگر یہ اس کا معمول ہے ہمیشہ، تو اس کو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان عرصے میں ہر ماہ 3 ایام بیض کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اسے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمیں 2 باتیں یہاں پر مزید پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار تھا اور قرآن کے نزول کا دن بھی یہی تھا، اور جمعرات اور سوموار کو اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتے ہمارے اعمال لے کر چڑھتے ہیں، تو ہمارے اعمال کو لکھا جاتا ہے لوح محفوظ میں، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہمارے اعمال۔ تو یہ چونکہ اس وقت انسان نیکی کا حالت میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت جو ثواب کا کام ہے، بڑا اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر یوم عرفہ 9 ذی الحج کا ایک روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔
تو انسان کو یہ 2 روزے کے پر ہمیشگی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال جس سال ہوا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیونکہ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کی پیروی نہیں کرتے، ہم 10 محرم کے ساتھ ہم ایک اور دن ملا لیا کریں گے، یعنی انسان صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس دنیا سے چلے گئے، آپ اگلے محرم تک آپ نہیں تھے، لیکن ہمیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے تو ہم محرم کے 10ویں اور 9ویں کا روزہ یا محرم کے 10ویں اور 11ویں کا روزہ ملا کے رکھا کریں انشاءاللہ۔ اچھا، نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ تو نفلی روزہ انسان اگر چاہتا ہے میں سارے سال نفلی روزے رکھوں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک دن رکھے، مگر سارا سال پورا سال روزہ بغیر ناغہ کے رکھنا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذی الحج کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ذی الحج کا مہینہ برکتوں والا ہے تو اس میں 9 روزے بھی اگر رکھ لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، پسندیدہ ہے۔ ہر ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے، یعنی جو ہم نے ایام بیس کے نہیں رکھے، اگر نہیں رکھ سکے اور کسی بھی 3 روزے رکھ لیے کسی بھی مہینے کے دنوں میں تب بھی مستحب ہے۔ ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعرات کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ دیکھیں یہ آسانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہمیں ان کے یعنی کہ پہلے یہ بتا دیا گیا کہ ایام بیس کے روزے ہر مہینے رکھنا، پھر یہ آسانی ہے کہ ایام بیس کے نہیں رکھ سکے انسان تو سارے مہینے میں 3 روزے کبھی بھی رکھ لے۔ پھر ہر سوموار اور ہر جمعرات کو نہیں رکھ سکتا انسان تو پہلے مہینے کے پہلا سوموار اور پہلے 2 جمعرات میں روزے رکھ لے تو یہ بھی اجر و ثواب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ یعنی انسان کو رات کو احساس نہیں تھا لیکن صبح اٹھا، ابھی اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس کا دل چاہ کہ چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو کب تک وہ ایسے کر سکتا ہے؟ نیت انسان کے زوال سے پہلے، یعنی جب سورج بالکل ہمارے سر پر چڑھ جاتا ہے اس سے پہلے اگر اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ ابھی تک میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے آج، تو میں اب روزہ رکھ لیتا ہوں آج کے دن، تو یہ اس کی نیت ہو جائے گی اور اس کا روزہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے اس طرح۔ مگر فرضی روزوں میں یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ فرض روزے کی ہمیں نیت کب کرنی پڑتی ہے؟ صبح صادق سے پہلے، روزہ باندھنے سے پہلے کرنی پڑتی ہے نیت کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اگر آسانی کا چاہے کے لیے انسان رمضان شروع ہونے سے پہلے نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں سارے رمضان کے روزے رکھوں گا، اب کسی وجہ سے بیچ میں کوئی روزہ مس ہو گیا، نہیں رکھ سکا، تو وہ پھر دوبارہ سے اپنی نیت کرے کہ میں انشاءاللہ باقی روزے پورے کروں گا۔ یہ فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیوں ہے کہ کسی دن رمضان میں انسان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سویا رہ گیا، صبح صادق ہو گئی، سحری بھی مس ہو گئی، تو اب بھی اس کی نیت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے رمضان سے پہلے نیت کر لی تھی پورے مہینے کی۔ تو اگر اس نے پورے مہینے کی نیت نہیں کی ہے تو پھر وہ اس طرح سے فرضی روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فرضی روزے میں صبح صادق سے پہلے انسان کو نیت کرنی پڑتی ہے روزے کی، تو یہ فرق ہے نفلی روزے کی نیت میں اور فرض روزے کی نیت میں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے، یہ ہمارے لیے عید ہے، ہم اس پر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر انسان نے غلطی سے رکھ لیا ہے، پھر بعد میں سے پتہ چلا کہ آج تو عید ہے، یعنی چاند کا پتہ دیر سے چلا اور انسان نے صبح روزہ رکھ لیا تھا اور پھر پتہ چلا کہ آج تو عید ہے، تو وہ روزے کو توڑ دے، ٹھیک ہے، کیونکہ عید کے دن کا روزہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نفلی روزے میں ہم اگر روزہ کبھی اچانک سے جمعے کا دل چاہے کہ چلو جمعہ ہے ہم روزہ رکھ لیں، یا انسان اپنی عادت بنا لے ہر جمعے کو روزہ رکھنے کی، تو یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جمعے کا دن ہمارے لیے خاص عبادات ہے، جمعے کی جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جمعے کی اہمیت اور جمعے کی خاص عبادات بتا دی گئی ہے، تو اس میں کسی اور عبادت کو اپنی طرف سے خاص بنانا یہ بدعت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جمعے کے دن انسان صرف روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر
جمعے کے دن اسے رکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو پھر جمعے سے پہلے ایک دن یا جمعے کے بعد ایک دن اس میں جمع کر لے اور 2 روزے ایک ساتھ کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعے کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ اب مثلاً اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کو روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ یعنی کوئی بھی سبب کا روزہ تو جمعے کے دن رکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی اب کوئی دن ایسا پڑتا ہے کہ اس میں جمعہ آ رہا ہے تو انسان روزے رکھ سکتا ہے، لیکن صرف نفلی روزہ انسان جمعے کے دن خاص نہ کرے۔ اچھا، ہفتہ چونکہ اہل کتاب کا عید کا دن تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو صرف ہفتے کا بھی انسان خاص نہ کرے کہ صرف ہفتے کے دن ایک روزہ رکھ لے اور نفلی روزہ، تو ہمیں صرف ہفتے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہفتے کا روزہ نفلی رکھ رہے ہیں تو پھر یا اتوار کو ساتھ ملا لیں یا جمعے کو ساتھ ملا کے 2 روزے رکھ لیں۔